عاقب رولنگ پارٹی کے مشیر یا معاون ہے، میرے ذہن میں ایگزیکٹلی نہیں آ رہا، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور رولنگ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ساتھ وہ اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کا شفاف انعقاد اس گرینڈ ڈائیلاگ کا ایک واحد نقطہ ہونا چاہیے۔ ان کو کوئی شک ہے اس الیکشن کی شفافیت پر؟ ویسے انہوں نے جو 8 فروری کے بعد جس قسم کے بیانات، مبہم قسم کے بیانات وہ دیتے رہے ہیں، ان میں یہ ایسے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں شک جو ہے وہ ہے۔ اب وہ جو بات کر رہے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ کی، تو اس کے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے، صوبے میں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو کیا مسلم لیگ نون یا حکمراں اتحاد کی جانب سے کوئی ایسا سٹیپ لیا گیا ہے اس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرنے سے پہلے کہ ان کے پاس تو اختیار بھی ہے کہ حکومت یہ کہتی کہ ہم کوئی کمیشن بناتے ہیں، ہم اس کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں، یا اس قسم کی کوئی بات؟ ہم نے تو 8 فروری کے بعد یہ مارچ میں جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، تب سے اب تک مئی جو مڈ ہو گیا ہے، کوئی ایک سنگل لائن نہیں سنی کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ آفر بھی کرائی ہو۔ کام کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں، آپ کے جو خدشات ہیں یا اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صرف یہ بات کرنا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو یا اس قسم کی چیز، میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں آگے بڑھ سکے گی۔ پھر ایک اور جو اینگل ہے اس کو ہم اگنور کر ہی نہیں سکتے، یہ جو مذاکرات ہیں، میچور لیول کے مذاکرات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس دن سے پہلے نہیں ہو سکتے جب تھے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آ جاتے۔ جب تک وہ جیل میں رہیں گے، ان کی باہر کی قیادت کوئی اور بیان دے گی، وہ اگر کوئی مذاکرات کے لیے ایگری بھی ہوتے ہیں تو اندر جائیں گے تو ان کی جانب کوئی سخت بیان آ جائے، ایک کمیونیکیشن کا گیپ ہی ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان سے متعلق میں آپ کو اگر بتاؤں کہ وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ضمانتوں کے ذریعے ہی باہر آنا ہے۔ ایک تو جو سائفر کا کیس ہے اس میں جو مرکزی اپیل ہے، اس ہفتے اس پر آرگومنٹس مکمل ہو جائیں گے اور آئندہ ہفتے یا اگلے 10-12 دن یا 2 ہفتوں میں اس کا جو ججمنٹ ہے وہ آ سکتا ہے سائفر کے کیس کی۔ اور جو عدت کا کیس ہے اس میں بھی اس ہفتے یا نیکسٹ ویک میں آرگومنٹس مکمل ہوں گے، تو اس میں بھی 1 ہفتہ یا 2 ہفتوں میں اس میں بھی ججمنٹس آنے کے امکانات ہیں۔ اور تیسرا کیس ان کے خلاف ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس میں ان کی ضمانت کل لگی ہوئی ہے، کل یا اگلے 2-4 دنوں میں اس پہ بھی آرگومنٹس مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کیسز ہیں وہ بڑی تیزی سے ان کے آگے بڑھ رہے ہیں، مطلب ان کے باہر آنے کے امکانات، اگر ان کی ضمانتیں منظور ہوتی ہیں، اپیل منظور ہوتی ہے تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور میچور لیول پہ وہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بات کی ہے اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات نہیں کریں گی تو مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل ہوگا، یہ بھی کہا ہے، اور مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ جو مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں تو ان کے ساتھ وہ اتحادی ہیں، ان کے لیے تو نہیں کہہ رہے، وہ پی ٹی آئی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بیٹھے، جو ہے وہ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ عارف علوی صاحب نے بھی آج یہ بات کی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم کے ساتھ بالکل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کی یہ ریڈ لائن ہے؟ میں نہیں سمجھتا ریڈ لائن بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد ہم نے وہ دیکھا جو ہم توقع نہیں کر رہے تھے، کہ مطلب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت کریں، انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اسی طرح جو محمود خان اچکزئی ہیں، ان کے حوالے سے بڑے سخت خیالات ان کے رہے ہیں اور بڑے وہ مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 8 فروری کے بعد انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل موو کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی سیاست کے لیے کسی کے ساتھ بھی آئندہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کا کرکس وہی ہے کہ جب تک کہ وہ باہر نہیں آتے تب تک میچور لیول پہ وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آخری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس کے بعد بھی جو سیاسی بے یقینی ہے وہ قائم ہے پاکستان میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیے ہیں۔ تو یہ چیزیں اٹ مین کہ آئی ایم ایف بھی کہیں نہ کہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ اگرچہ جو حکمراں اتحاد ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی ابھی جو ہے وہ تھوڑے عارضی وقت کے لیے ان کی 2/3 میجارٹی ختم ہوئی ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں، اور حکومت تو بڑا اپنے آپ کو وہ جو مضبوط سمجھتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں وہ سیاسی بے یقینی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو سیاسی استحکام آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے جو خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور ودن
جو ہے وہ پاکستان بھی ود ان کنٹری بھی ایسی کوئی صورتحال بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آخری بات وہی ہے کہ تیسری دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے میچور لیول پہ چیزیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ثاقب یہ جو ہم نے خبر دیکھی ہے اب اس میں ایک تو ظاہر بیوروکریسی کی کمپٹنس پہ تو سوال اٹھ ہی رہا ہے مگر اس پروسیس کی کمپٹنس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے, اس سسٹم کی کمپٹنس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ جن سے آپ SIFC کے اندر بٹھا کے فیصلے کروا سکیں, پلاننگ کروا سکیں, وہ اس پوسٹ تک آئے کیسے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے جب بھی اس کے جو بیوروکریٹس ہیں ان سے مرضی کے فیصلے بھی لیے جاتے ہیں, ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے, انڈیپینڈنس بھی نہیں ہوتی, پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ یا ان کی پالیسیز کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ان کو تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے. یہ ایک روایت رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو انڈیپینڈنس دی جائے تو یقینی طور پر بڑے بڑے ایکسپیرینس تجربہ کار لوگ بھی جو ہے وہ موجود ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی, ان کی جو اکنامک جو ٹیم ہے وہ موجود تھی, تو آکسفورڈ کے ایک اکانومسٹ ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ آن لائن لیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں ہوم گراؤنڈ جو اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے وہ بنا کے دیں, بجٹ بھی آ رہا ہے, IMF کے سامنے بھی ہم رکھیں گے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اسی آن لائن میٹنگ میں ہی کچھ سوالات کیے, جو ان کی جو ٹیم تھی تقریباً 1 گھنٹے تک یہ جو ہے وہ میٹنگ جاری رہی. اس میں انہوں نے کچھ سوالات کیے اور سوالات کرنے کے بعد پوچھا گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ختم ہو گئی. اور اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ چند دنوں بعد اس قسم کی کوئی رپورٹ بھی جو ہے وہ دیں گے. تو اس طرح آؤٹ سورس کرنا کہ اگر وہ ایکسپورٹ میں پڑھا رہے ہیں وہاں جو ہے وہ یہاں جو حقائق ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہاں ہمارے ملک کی, ان کو وہ اگر گراؤنڈ پہ آ کر خود نہیں دیکھیں گے, خود جائزہ نہیں لیں گے, خود جو ہے وہ تمام جو چیزیں اس سے ریلیونٹ ہیں ان کو جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے, صرف پوچھ کے رپورٹس دیکھ کے, صرف جو فائلیں ہیں ان کو دیکھ کر اگر کوئی اس قسم کا پروگرام وہ بنا دیتے ہیں تو وہ کتنا جو ہے وہ مضبوط ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ اس اپروچ کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس طرح پھر آؤٹ سورس کر کے وہاں سے رپورٹس لیں گے, رپورٹس پھر جو وزیر خزانہ ہیں پھر ان کے حوالے سے پہلے ہی یہ آتا ہے کہ وہ بھی جب انہوں نے جب حلف لے لیا اس کے بعد انہوں نے وہ نیشنلٹی جو ہے وہ چھوڑی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ جب وہ جائیں تو جانے سے پہلے جو ہے وہ دوبارہ سے وہ بحالی کے لیے یا اس میں فردر اقدامات کریں. اس سے قبل جو معاملہ ہے دوسری جانب جو SIFC ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا ایک مضبوط سیٹ اپ ہے, ون ونڈو آپریشن ہے. وہاں پہ جو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پلان ہے جو PDM کی گورنمنٹ کے جاتے ہوئے شروع ہوا تھا, پھر جو نگران سیٹ اپ آیا اس میں بھی جاری رہا, ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے, اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے. سعودی جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی اس طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب جو جس بنیاد پر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سعودی جو سرمایہ کار تھے ان کو جب بتایا جا رہا تھا جو ٹیم تھی یہاں کی پاکستان میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو ان کی تیاری تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنی جو ہے وہ دوسری سائڈ کی تھی. تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ جس کے بعد جو ہے انہوں نے سوچنا شروع کیا ہے کہ ہم کوئی فارن جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو ہائر کریں اور وہ پھر ہمیں بتائیں کہ آگے کس طرح چلا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے یا جو ان پہ جو ہے وہ مرضی کی چیزیں جو ہے وہ کروانا, ان سے لینا, مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کروانا, ان کو اگر انڈیپینڈنس دی جائے تو یہ یقینی طور پر یہاں پہ ایسے دماغ موجود ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا ریٹائرڈ, جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس جو ہے وہ بھی یہیں پہ ابھی بھی موجود ہیں, ان کی خدمات بھی لی جا سکتی ہیں. اگر ایک فارن کنسلٹنٹ کو ہائر کیا جا سکتا ہے تو یہاں جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے اس کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں, ان کی خدمات بھی لے سکتے ہیں جن کا ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے, مختلف حکومتوں میں وہ رہے ہیں, انہوں نے سارے حالات دیکھے ہیں, یہاں کی سچویشن جو ہے وہ جانتے ہیں. تو ان کی خدمات لے کر بھی اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ میرے خیال میں آگے بڑھائے جا سکتے ہیں.